تو تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ میں شاعر کس طرح بنا، تو لیکن اس سے پہلے السلام علیکم، ہاں تو بھائی لوگ کیسے ہو آپ؟ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ بندہ شاعر کیسے بنتا ہے اور شاعری کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تم لوگ لائک سبسکرائب کر لو، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ یہ واقعہ بھی عجب میری زندگی کا تھا، میں چاہتا تھا اسے اور وہ کسی کا تھا، تب اپنی وحشت جہاں پر ہوا صحیح افسوس، جب یہ پتہ چلا کہ اسے شوق دل لگی کا تھا۔ ہاں بھائیوں، ہر شاعر کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ اس سے نہیں ملتا، اور شاعر تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک جو عشق حقیقی پہ شاعری کرتے ہیں، جس طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عشق حقیقی پہ شاعر کہی تو وہ عشق حقیقی کے شاعر تھے، یعنی عشق الہی کے۔ انہوں نے جتنی اپنی شاعری لکھی وہ اللہ کے لیے لکھی۔ ایک دنیا میں ہارے ہوئے شاعر ہوتے ہیں، جو کبھی کس مسئلے میں، کبھی ان کا کاروبار ڈوب جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کس مسئلے میں، کبھی کس مسئلے میں، ایک اس طرح۔ اور آخری لیول کے جو شاعر ہوتے ہیں جن میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں محبت کے۔ سمجھ گئے ہوگے، اور جو سمجھ گئے وہ کمنٹ میں ریڈ دل بھیج دیں۔ اور کچھ شاعر اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بس شاعر جو ہوتا ہے اس کو ملتا ہے جو محبت کا شاعر ہوتا ہے۔ خیر دنیا والوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور عشق الہی والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور جو بیس شاعر ہوتے ہیں وہ دنیا میں جو دو محبت میں ہارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اکثر کہ ان کا محبوب ان سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کا محبوب چلا جاتا ہے، کسی نے ایک طرفہ محبت کی ہوتی ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے، تم لوگ بیس اچھا سمجھتے ہوگے ان چیزوں پر۔ پھر بات ہوتا یہ ہے کہ بھائی وہ ایک دم نہ شاعری شروع کر دیتے ہیں، مطلب ان کے جو دل جذبات بناتا ہے اور پھر وہ ان جذبات کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شاعر، وہ درد لکھتا ہے، وہ اپنے آنسو لکھتا ہے، وہ جو روتا ہے وہ لکھتا ہے۔ وہ یعنی شاعر جو ہوتا ہے، تم میرے پیچھے یہ کتنا علاقہ دیکھ رہے ہو، ان دیوار کو دیکھ رہے ہو، ان کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، ان ہری بھری چیزوں کو دیکھ رہے ہو، ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، پہاڑ، وہ ان سب چیزوں میں نا بس اپنے محبوب کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا شاعر۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ کا بھائی ان سب چیزوں میں کیسے پلٹا؟ آپ کا بھائی تو ایک انرجیٹک بندہ تھا جس نے ہر ریئیکشن کنٹینٹر کی بجا کے رکھی ہوئی تھی، جو کہ ہر گانے پہ ہر چیز پہ بس ریئیکشن لیتا تھا، ریئیکشن لیتا تھا۔ پھر آپ کا بھائی ریئیکشن بھائی سے عاشی میں کیسے کنورٹ ہو گیا؟ یہ موڈ کب سے جاگ گیا؟ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، اور جو نہیں سمجھے وہ خدا کا شکر ہے ہو گیا کہ یہ شاعر کیا چیز ہوتا ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہ شاعری کیا چیز ہوتی ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاعری شروع کہاں سے ہوئی۔ شاعری ہوئی تھی عرب ممالک سے شروع۔ عرب ممالک سے شروع ہوتے 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 انڈیا اور پاکستان میں آئی۔ انڈیا میں جب آئی تو ادھر میر تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال اور مختلف فیض احمد فیض، مختلف سے شاعروں نے اسے ایک نوا رنگ دیا۔ جس طرح میں نے تم لوگ کو بتایا نا، محبت کا مطلب شاعری میں محبت کا رنگ دیا، اور پھر جب اس رنگ کو دیا 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 تو وہ پاکستان تک آئی، اور پاکستان میں آج جو ہم ماڈرن الفاظ لکھتے ہیں تو یہ اس تک آئی۔ شاعری کا بیس یہ ہے کہ یہ عرب ممالک سے شروع۔ شاعری لکھتے کیسے؟ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ شاعری لکھتے کیسے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا دماغ نہیں۔ میرے بھائی، شاعری لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ ایک آدھ محبوب گوا دو، اور دوسری بات دل میں درد ہونا چاہیے، الفاظ کو بات پلٹاتے ہیں واپس شاعر پہ۔ شاعر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شاعر پیدا ہوتا ہے، ایک شاعر بنتا ہے۔ شاعر جو بنتا ہے وہ درد، ناکامی، ٹوٹ جانا دل کا، اس طرح بنتا ہے۔ اور ایک شاعر پیدا ہوتا ہے جس کے ساتھ بعد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کم ہوتی ہے، اور بعد میں وہ جا کر ایک شاعر بن جاتا ہے۔ پلٹاتے ہیں شاعری کی طرف کہ شاعری کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے۔ ذرا سوچیے، آپ کو محبت میں درد ملتی ہے، ناکامی ملتی ہے، ایک طرفہ محبت میں تو خیر اور بھی ملتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد جب آپ کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ جان ایلیا کی طرح لکھتے ہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ خود کو تباہ بھی کر لیا اور کوئی ملال بھی نہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ شاعری لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک درد، ایک ٹھنک اور ایک مزہ الگ ہوتا ہے۔ وہ جون صاحب کہتے ہیں نا کہ
لکھ رہا میں ہوں اور کہہ رہے ہیں لکھ رہا میرے بارے میں۔ تو بھائی شاعری کچھ شاعر اس طرح لکھتے ہیں، جس طرح جون ایلیا صاحب، کہ وہ فیل اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح لکھی اس نے ہے اور لکھی آپ پر ہے، اس طرح آپ نے اپنے جذبات اسے بتائے ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایک اصل شاعر، اور یہ شاعر پیدا ہوتا ہے نہ کہ بنتا ہے۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ مرزا غالب صاحب کا ایک شعر ہے کہ محبت انسان سے اور شکوے خدا سے یہ کیا کرتے ہو غالب، تم بھی کمال کرتے ہو۔ کیا شعر ہے! اور پھر صحیح بات ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے پھر وہ شاعر بھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ پسندیدہ شخص، پھر وہ شکوے خدا سے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ محبت تو انسان کیوں نہیں کی تھی، تو شکوے خدا سے کیوں کر رہا ہے؟ مگر یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنا مسئلہ اللہ کے آگے بیان کریں۔ اور پھر جب انسان شاعر بن جاتا ہے، کبھی کبھی یہ جو ہم ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی انسان کو نا تباہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی مشہور کرتے ہیں، جس طرح شاعروں کو مشہور کریں۔ تو یہ جگہ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگی، یہاں آپ کے بھائی نے اپنے پیارے چینل ریئیکشن وائی ٹی کو شروع کیا تھا، یہاں کھڑا کیا تھا، یہاں بنایا تھا، اور یہ وہ میری پسندیدہ جگہ جہاں میں بیٹھ کے اپنا اسٹائل کرتا تھا، اپنا انٹرو مارتا تھا، اور یہ ساری جگہ جہاں آپ کو یہ وہ بیک گراؤنڈ اور یہ وہ سارے مزہ ہے، یہ کمرہ آپ کو یاد آئے گا، اور مجھے بھی بے شک بہت یاد آئے گا۔ صرف ایک نظر کے چکر میں آپ لوگوں سے آپ کا ریئیکشن بھائی جدا ہو گیا۔ لیں گے کبھی کبھی ریئیکشن، مگر اب وہ انرجی نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں جو کبھی ایک ریئیکشن بھائی میں ہوا کرتی تھی۔ تو بائے بائے، جو مجھے ریئیکشن بھائی کی نظر سے دیکھتے تھے، اب سب وہ مجھے شاعراشی کی نظر سے دیکھیں گے، ایک نوا موڑ، شاعری اور یہ سب کچھ۔ تو الوداع ساتھیو، یہیں سے آپ لوگ کا ریئیکشن بھائی آج آپ لوگوں سے الوداع ہی رہتا ہے، اور ویلکم کرنا اپنے شاعراشی کا، اور وہ بھی آپ لوگ کو ہمیشہ کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنا انٹرو جو پرانا والا تھا وہ بھی چلا گیا، تو اسی کے ساتھ والسلام، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو۔